محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين العوف الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا آواز بلند کریے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے بحمدہ تعالی آج ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی 37ویں نشست میں جا رہے ہیں. دعا ہے ارض و سماوات کا رب یہ نوکری نسلوں تک قیامت سلامت رکھے، اور خالق کائنات اس کارواں کو یوں ہی چلتے چلتے سوئے طیبہ لے جائے. یقیناً یہ اس کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، نہ یہ کسی کا اہتمام ہے، نہ کسی کی مہربانی ہے، نہ اس میں کسی کا دخل ہے. وہ جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے. یہ خوش قسمتی آپ لوگوں کی ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ موقع دیتا ہے، ورنہ ہم کہاں، ہماری اوقات کہاں، ہماری قیمت کہاں. نہ ہم آپ کو بلانے والوں میں سے ہیں، نہ ہم آپ کو بٹھانے والوں میں سے، اور نہ ہی ہم آپ کو کہیں بھیجنے والوں میں سے. انہی کا شکر ادا کریں جو یہاں تک لائیں، اور دعا یہ کیا کریں کہ جب یہاں تک آتی ہے نا تو دعا یہ مانگا کریں، نہ بیٹھ کے یہ نیت لے کے بیٹھا کریں کہ باری تعالیٰ جب میں تیری چوکھٹ سے اٹھ کے جاؤں نا تو جیسا آیا تھا ویسا نہ رہے. یہ نیت کا سودا ہے نا. کس کا؟ نیت کا سودا ہے. بک جائے تو بے شمار قیمت لگتی، نہ بکے تو کئیاں نو تو اینا دینے بس بس کرن زبانوں تے کئیاں دے نام نشان مٹانے وہ خالی جان جانو. کئی شکر پریاں تیرے در تے کھڑیاں قرب حضوری پاون آئے، تے کئی چوڑے والیاں مار کرے دیاں دور ہٹائیاں. یہ تقسیم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیت کا سودا ہے. یہ میرا جملہ جوانوں، بزرگوں، دوستوں، احباب، آنے والوں، یہ من میں بٹھا لو. یہ کس کا سودا ہے؟ سارے بولے کس کا؟ نیت. نیت کا سودا ہے. سجدہ کرنا نماز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. سجدہ کرنا نماز ہے، رکوع کرنا بھی نماز ہے. یہ ماتھا، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ گھٹنے زمین پہ رگڑ دینا
یہ نماز بولو ڈرتے کیوں ہوں؟ میں ثبوت پہ بات کر رہا ہوں. کیا نہیں ہے؟ یہ نماز نہیں ہے. نماز نیت کا نام. کس کا نام ہے؟ بولے بولے کس کا؟ جب تک آپ نیت نہیں کرتے اور عمل کرتے ہیں تو پھر اجر نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے عمل تو کیا ہی نہیں. آپ نے وہ عمل ہے کیا ہی نہیں. اب عمل کیا ہے؟ اجر کہاں ملنا ہے؟ اجر ملنا ہے جب نیت کامل ہوگی. جزاک اجر کہاں ملنا ہے؟ بولے نا جہاں پہ نیت ہونی ہے. تو جس نیت سے جس عمل کی طرف جائیں گے وہی اس کا اجر ہوگا، وہی اس کا. تو جب اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا کریں تو نیت بنا کے بیٹھا کریں کہ باری تعالیٰ میں جیسا آیا تھا ویسا جاؤں. جب میں آیا تھا تو میں جھوٹا بھی تھا، جب میں آیا تھا میں لالچی بھی تھا، جب میں آیا تھا میں حاسد بھی تھا، جب میں آیا تھا میں اس وقت شاید کسی بڑے گناہ کا مرتکب بھی تھا. جب میں آیا تھا تو میں اس عمل کا مرتکب تھا. مگر اب نیت لے کے یہ بیٹھو کہ باری تعالیٰ جب میں آیا تھا تو میں دنیا دار تھا، اب تیرے دروازے سے اگر گیا بھی دنیا دار، اگر گیا بھی دنیا دار تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر اب آج مثال کے طور پہ بڑے دوست اس لیے آئے ہوں گے کہ اللہ کرے میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے. نیت ہے نا. تو میں جو لفظ آپ کو کہنے لگا ہوں یہ عمرے سے بھی بڑی عبادت ہے. بولے نا یہ عمرے سے بھی بڑی عبادت ہے. یہ کعبے کو ایک نظر دیکھنے سے بھی بڑی عبادت ہے. یہ طواف کرنے سے بھی بڑی عبادت ہے. یہ ذکر کرنے سے بھی بڑی عبادت ہے. یہ سب عبادتوں کا مرز ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں عبادت بعد میں جاتی ہے، نیت کا اخلاص پہلے جاتا. اس کے ہاں نیت کے اخلاص کا اجر ہے، نیت کے اخلاص کا اجر ہے. اگر وہ کامل ہو گیا، اگر وہ کمال والا ہو گیا، اگر نیت صاف ہو گئی، اگر نیت پاکیزہ ہو تو وہ سڑک پہ پڑے روڑے کو ہٹانے پہ بھی کتب بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ اور اگر نیت صاف نہ ہو تو کعبے کے متولی کو بھی ابو جہل قرار دے دیتا ہے. یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا میں نے کہا کہ اگر نیت صاف ہو تو روڑا ہٹایا تھا. کیا ہٹایا؟ روڑا. کوئی بڑی چیز ہے، آپ جا رہے راستے میں، نیت یہ تھی کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے گا، اللہ کی مخلوق کو درد دے گا، اس سے مسائل ہوگے، اس سے مخلوق خدا تنگ ہوگی. آپ نے ہٹا دیا. اس نے کہا مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، تمہیں وقت کا کتب بنا دیتا ہوں، تمہیں وقت کا کتب بناتا ہوں. اور کوئی ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلاتا رہا، ساری زندگی ان کے لیے اہتمام کرتا رہا، ساری زندگی کعبے کا متولی رہا. اس نے کہا تیری نیت میرے یار کے خلاف تھی، اس لیے تو ابو جہل ہے، اس لیے تو جاہلوں کا باپ ہے، اس لیے تو جاہلوں کا باپ ہے. تو اس نے اجر نیت پہ دیا. اس نے اجر ہے عبادت کا مرز نیت ہے، ہر عمل کا مرز نیت ہے، ہر عطا کی مرز نیت ہے. اے آنے والوں، آج ایک نیت لے کے مت بیٹھنا، ایک نیت لے کے مت بیٹھنا. یہ بھی یاد رکھنا، یہ پنکھا بند کر، یہ بھی یاد رکھنا. توجہ میری طرف. جس دن اس درس کی نیت بھی کوئی اور ہو گئی آپ نہیں آئیں گے. اب پتہ نہیں میری یہ بات چنگی لگے یا نہ لگے، پر میں یہ بات آپ کو وصول سے کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے جواب ہوں گے اس جملے میں، سن لینا. جس دن اس درس کی نیت یہ ہو گئی نا کہ شاید میری واہ واہ ہو، یا کسی کی واہ واہ ہو، یا کسی کا نام نکل جائے، یا کسی کی کرامت نکل جائے، یا کسی کا پیغام نکل جائے، اللہ گواہ ہے آپ نہیں آئیں گے. آپ نہیں آئیں گے. آپ جو آتے ہیں نا یہاں چل کے، ہم کون ہیں؟ ہماری کوئی قیمت ہے؟ ہمیں تو خریدے ہی کوئی نہ، ہمیں تو پوچھے ہی کوئی نہ. پر کیا کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. قیمت یہ ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ کی توجہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے.
اب میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے, اور یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا نا, نیت, کیا سارے بول کے بتائیں, کیا یہ نیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس نے, ترجمہ بیان کر رہا ہوں, فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ خدا کی اطاعت کی. اس نے مجھ خدا کی اطاعت کہتے ہیں پیروی کو, کسی کی, چلو سادہ لفظوں میں کہوں تو کسی کی مان لینے کو, کسی کی مان لینے کو اطاعت کہتے ہیں. اور اطاعت کا پہلا زینہ, توجہ, اطاعت کا پہلا زینہ یہ ہوتا ہے کہ اطاعت اس کی ہوتی ہے جو من میں رہتا ہو, جو من میں رہتا ہو. جو من میں نہ رہتا ہو اس کی اطاعت نہیں ہوتی. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بندہ کسی کو بھولتا نہیں ہے زندگی میں, جس سے محبت ہو وہ دل میں رہتا ہے, جس سے نفرت ہو وہ دماغ میں رہتا ہے, جس سے نفرت ہو وہ دماغ میں رہتا ہے. دل میں رہنے والا مقام یہ رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے, اس کی, اور دماغ میں رکھنے والے کا اطاعت نہیں ہوتی, اس کا فطور ہوتا ہے, اس کا فطور ہوتا ہے. اب فرمائے اطاعت کرو کس کی؟ میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی کیا کرو؟ اطاعت. میں نے لفظ بتا دیا, پیروی کرنا اطاعت کہلاتا ہے. اطاعت کرو میرے محبوب کی. اب اطاعت کا پہلا زینہ کیا ہے؟ محبت. بولیے کیا؟ محبت. اب محبت جتنی کامل ہوگی اطاعت اتنی مضبوط ہوگی. اطاعت اتنی, بولے کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی. اب محبت نہ ہو تو کوئی کسی کی تھوک اٹھا سکتا ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بول پڑے. جتنی بھی محبت ہو, دنیا کی ایک محبت کی حد بتا دیتا ہوں, دنیا میں جتنی بھی حد تک محبت ہو, کسی کی محبت کسی کی لعاب یعنی کسی کی تھوک اٹھا نہیں سکتا. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب ایک محبت کمال پہ پہنچتی ہے تو غیر مسلم روایت کر کے کہتا ہے اس سے جنگ نہ کرنا, اس سے جنگ نہ کرنا. انہوں نے کہا تجھے سفیر بنا کے بھیجا تھا کہ تو ان کا وکیل بن جائے, تو ان کی وکالت کرنے لگ جائے, تو ان کی بات بتانے لگ جائے. اس نے کہا نا, میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں, میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں, میں تمہیں وکالت نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیوں نہ جنگ کرے؟ اس نے کہا میں نے کیسر روم کا دربار بھی دیکھا, میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا, میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کے دیکھا. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے ہاتھ تو باندھ کے کھڑے تھے پر عاشق نہیں تھے, عاشق نہیں تھے. اطاعت کر رہے تھے پر اطاعت دماغ والی کر رہے تھے, من والی نہیں کر رہے تھے. اطاعت من والی نہیں کر رہے تھے. اس نے کہا تو تم اتنے وثوق سے کیوں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنا؟ اس نے کہا کوئی بادشاہ کائنات میں ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کوئی اتنی کرے کہ وہ پھونک پھینکے تو زمین پہ نہ گرے, وہ لعاب پھینکے اپنا تو اس کے عاشق, اس کے اطاعت کرنے والے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں, جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی اطاعت کا عالم اتنا ہے کہ تم جو ان کی تھوک نہیں گرنے دیتے وہ ان کا بال کاٹنے دیں گے. جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے, جو ان کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ گوارا کریں گے کہ تم اس مصطفیٰ کی طرف تلوار لے کر بڑھو, تم ان کی طرف تلوار لے کر جاؤ, تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکو. کیا وہ یہ گوارا کریں گے کہ تم ان کے مقابلے میں جنگ لڑ سکو؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں, تم کس سے جنگ لڑنے لگے ہو؟ ان کی اطاعت کا عالم یہ ہے جو پانی اس کے جسم کو چھو لیتا ہے. ان کی اطاعت کا عالم یہ ہے جو پانی ان کے جسم کو چھو لیتا ہے, وہ اس کو آب حیات سمجھتے ہیں. وہ اس کو آب حیات وہ سمجھتے ہیں, پانی اسی میں زندگی ہے, مر مٹو اسے قطرے کے لیے. تو ان کی اطاعت کا عالم یہ تھا. اب مجھے بتاؤ کون سی پیروی اور کون سی بیعت
किसी की थूक और किसी की लुआब उठवाती है। कौन सी पैरवी, कौन सी इताअत बंदे के छुए हुए जिस्म के पानी को आबे हयात करार देती है। वो कौन सी लुआब है कि जो जहां से गुजर जाए वो मट्टी उठा के आंखों का सुरमा बना लेते हैं। वो मट्टी उठा के आंखों का सुरमा बनाते हैं। जिस्म से पसीना निकलता बदबूदार होता है, ऐसे ही होता है ना, बदबूदार। कोई ऐसा तो दिखाओ कि जिसकी इतनी इताअत होती हो कि उनके पसीने को बोतली में डाला जा रहा है, बोतल में डाल रही है, वो बोतल में इकट्ठा कर रही है। कोई आकर कहता है मेरी बेटी की शादी है, खुशबू क्या देंगे, वो मुझको अंबर नहीं देते, मुस्तफा का पसीना देते हैं, हुजूर का पसीना देते हैं, सरकार का पसीना। अब सवाल यहां पे है, ये बातें आपने सुनी हुई है, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। लेने वाले को भी पता है कि ये किसी बशर के जिस्म का पसीना है। पता है ना, लेने वाले को पता है कि ये किसी बशर के जिस्म का, देने वाले को भी पता है कि ये किसी बशर के जिस्म का पसीना है। पर जिसने पसीना माना उसके लिए उसने कहा तू साहोर दिखा, असाहोर दिखा। उसकी देखने की इताअत की नजर अलग थी। जिसने मन में बिठा के माना उसने पसीना लफ्ज ही नहीं लिया। हाय हाय हाय, उसने पसीना लफ्ज ही नहीं लिया। और जिसने मन में नहीं बिठाया, मैंने पहले कहा जिसने नहीं बिठाया वो अबू जहल बना, उसके लिए पसीना था, उनके लिए वो खुशबू से बढ़कर था, उनके लिए वो हर शय से बढ़कर था, कामिल था। तो पहला लफ्ज ये समझ ले कि फरमाया इताअत करो। क्या करो? यानी रब ये फरमा रहा है कि मेरे यार से मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे तो इताअत होगी, मोहब्बत करोगे तो इताअत होगी। और अगर इताअत मोहब्बत के बगैर हो, इताअत बोले किसके बगैर है? याद रखें, जब इताअत आ जाए मोहब्बत के इवज तो फिर सवाल खत्म हो जाता है। क्या बोलो बोलो, क्या? ये तवज्जो करनी है, ये लफ्ज बात समझाने लगा हूं, आप बात अपने एक एक लफ्ज अपने दिल में लिख ले, फिर सवाल है। बोलो नहीं यार। अबू जाल को किसी ने कहा, एक शख्स ने दावा किया है मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया हूं, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा गया हूं, सिदरतुल मुंतहा से लामकान गया हूं, लामकान से मैं गया हूं, आया भी हूं। जब आया हूं बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था। किससे कहा? अबू जाल से। बोलो ना, किससे? जिसके मन का बर्तन खाली था, जिसके मन का बर्तन है खाली, बर्तन वाले से जब कहा कि रातों रात गया, उसके खाली बर्तन ने कहा कैसे? उसने कहा कैसे? कोई नहीं जा सकता रात को बगैर, कुफा तो 3 महीने 4 का सफर है, कैसे गया और आया? जब खाली बर्तन वाले से कहा, उसने कहा मस्जिद अक्सा ही नहीं जा सकते, सिदरतुल मुंतहा और लामकान तो बड़ी दूर की बात है। फिर वही सवाल जब भरे बर्तन से हुआ, वही सवाल जब अबू बकर से हुआ, अबू जहल से हुआ, तो उसने कहा कैसे? कैसे कहना ये सवाल है, कैसे, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सवाल है। ये क्या है? सवाल है। जब उसने कहा कि कोई जा सकता है, खाली वाले ने कहा नहीं जा सकता। जब भरे हुए से पूछा कोई जा सकता है, उसने कहा किसने? पिछले हम समझ आ रही मेरी गल है, आवाज आ रही है ना? तो क्या कहा समझो, अब क्या कहा कि जब भरने हुए तो क्या सवाल उसने भी किया, सवाल है उसने भी किया। उसने कहा कोई भी नहीं जा सकता। जब उनके सामने सवाल, उसने कहा किसने है? कहा क्योंकि उनकी नजर में हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता, पर जिसका मन भरा हुआ है वो जा सकता है, जिसके लिए मन भरा है वो जा सकता है। अब जिसके लिए जा नहीं सकता था वो सवाल बाला रह गया। जिसने कहा तू अगर उनका नाम लेता है वो रातों रात 1000 बार जा भी सकते हैं, वो आ भी सकते हैं। और जिसने कबूल करके कहा, जिसने सवाल किया वो बना अबू जहल। क्या बना? आज सब इधर आ जाए, वो क्या बना? तवज्जो करें, अबू जहल। मेरी तरफ देखिएगा,
اور جس نے کہا وہ جا بھی سکتے وہ آ بھی سکتے، وہ پہلے تھا ابو بکر. کیا تھا؟ ادھر دیکھیں ادھر، کیا تھا پہلے؟ ابو بکر. جب کہا نہ جا بھی سکتے آ بھی سکتے، جب محبت کمال کو پہنچی، محبت نے کمال پکڑا تو اطاعت عروج پہ چلی گئی. جب اطاعت عروج پہ گئی تو ابو بکر نہ رہا، صدیق بن گیا. پھر وہ صدیق بن گیا. پھر صداقت کا تاج ملا. کس کا تاج ملا؟ صداقت کے تاج کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہے. کوئی نماز نہیں ہے. اب یہ بات میری توجہ سے سمجھنا، غلط مطلب نہیں لے کے جانا. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات، کچھ بھی نہیں. ایک جملہ ہے اور اس کا نام ہے نیت. اس کا نام ہے نیت. نے قبول کیا، محبت نے جنم لیا. نیت نے قبول کیا اور محبت نے جنم لیا. جب محبت نے جنم لیا تو عطا نے صدیق کر دیا. عطا نے صدیق کر دیا اور پھر صدق عروج کو پہنچ گیا. صدق جب صدق عروج کو پہنچا تو اتنا عروج کو پہنچا کہ قبر تک جدا نہیں ہونے دی. پتہ نہیں میں کی چھیڑ بیٹھا. سمجھ آ رہی ہے نا میری گل؟ جن کو سمجھ آئے پلے باندھ کے لے جانا، میری قیمت پوری ہو جائے گی. میں سمجھوں گا کہ میرا مول ادا ہو گیا ہے. سمجھو نوجوانوں، احباب ذی وقار، کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو. میرے رسول کی اطاعت کرو. باری تعالیٰ بھی اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت کہاں تک لے کے جائے گی؟ کیا میرا عمرے کا ٹکٹ نکلے گا میں کعبے آؤں گا؟ کیا اطاعت کروں گا تو مجھے حج بیت اللہ نصیب ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، یہ تو چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں. تو باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ فرمایا جب میرے یار کو من میں بٹھاؤ گے نا تو یار کو بٹھانے کے ساتھ ہی میں عرض چھوڑ کے یہاں آ جاؤں گا. بات سمجھ آئی ہے نا؟ میں عرض چھوڑ کے ادھر آ جاؤں گا. ادھر آج تو طلب لے کے بیٹھا ہے کہ میرا ٹکٹ نکل آئے. فرمایا جب میں ادھر بیٹھا ہوں گا نا تو تیری طلب کے بغیر ہی دیتا رہوں گا. پتہ نہیں گل ہے سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ کرنا. جب میں بیٹھا ہوں گا، حج کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ دیکھنے کے لیے. کیا دیکھنے کے لیے؟ بولے کیا ہے؟ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اونچا بولیں. کس کا؟ اللہ کا گھر ہے پاکیزہ. اور سرکار نے فرمایا جس کی پہلی نظر حرم کعبہ پہ پڑ جائے وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے دفتر کو دھو دیتا ہے. یہ کس کو دیکھ کے؟ بولو اونچا پچھلے بولے. کس کو دیکھ کے؟ نوجوانوں یہ بات دل میں سنبھالو. یہ کس کو دیکھ کے ملتا ہے؟ کعبے کو. وہ کہتا ہے تو کعبہ دیکھ کے گناہ بخشواتا ہے، کعبے والا جب تیرے من میں ہوگا. جب کعبے والا تیرے من میں بیٹھا ہوگا تو تجھے کس کعبے کی ضرورت ہے؟ تجھے کس سے؟ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا پھر دنیا کعبے کا طواف اس لیے کرتی ہے کہ اس کعبے میں میں رہتا ہوں، اور جب میں تیرے من میں ہوں گا، جب میں بیٹھا ہوں گا تو پھر کائنات تیرا طواف کرنے لگ جائے گی. پھر مخلوق تیرا طواف کرے گی. پھر دنیا اور فتویٰ نہ لا دینا بھی طواف تے کعبے کا واجب ہے تو بندے کا طواف کیسے ہو جائے گا؟ طواف چکر لگانا نہیں ہوتا. میں جملہ پھر وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو. کیا کرو؟ اطاعت کے دوسرا معنی محبت کرو. جتنی تم کرتے جاؤ گے اتنی میں تم سے کرواتا جاؤں گا. اتنی میں تم سے. کعبے کا چکر ایک کمرہ ہی ہے نا. بولو نا کیا ہے؟ دیواروں کا ایک کمرہ ہی ہے نا. کوئی انوکھی شے اس میں؟ اور ڈرو نا یار میں کوئی دلیل دینے لگا ہوں. کوئی انوکھی شے ہے؟ بولے نہیں ہے. وہ ایک محبت ہی تو ہے جو کمرے کا طواف کرواتی ہے. وہ محبت ہی تو ہے. کون روتا ہے؟ وہ کیا کہا تھا کسی نے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کہ کیا مطلب؟ کیا ضرورت اس دیوار کی؟ کیا حقیقت اس دیوار کی؟ کیا وہ پتھر نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھوں سے بنایا گیا نہیں ہے؟ کیا اس کے بھی چوراہے ہیں؟
کہ اس کا بھی دروازہ ہے, اس کی بھی چھت ہے, پھر اپنے گھر کے کمرے کا طواف کیوں نہیں کرتا, اپنی مسجد کا کیوں نہیں کرتا, اپنے آنگن کے کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا نہیں, اس میں ایک اطاعت ہے, اور وہ اطاعت ایک تعلق کا نام ہے, اور وہ تعلق محبت کا نام ہے. جس کی جتنی محبت کامل ہوگی میں اس کو اس دیوار سے بھی فیض عطا کرتا چلا جاؤں, میں اس کو وہاں سے عطا کروں گا, میں اس کو وہاں سے عطا کروں گا. اب اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو میرے محبوب کی, میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت ہو جائے گی. اب بات چونکہ ٹائم بڑا اوور ہو گیا ہے تو میں تو ابھی پورا خطاب شروع نہیں کر سکا, توجہ کرنی. اب کیا کہا, اطاعت کرو میرے رسول کی. میرے کہاں تک؟ ابھی میں نے لفظ بولا کہ اطاعت نماز کا نام نہیں ہے, اطاعت محبت کا نام ہے. اطاعت ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اطاعت کہلاتی ہے. چل سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اطاعت کہلاتی ہے. اب ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی, ابو سعید آپ نماز پڑھتے رہے. جب نماز ختم ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, ما منعک ان تعتنی, اے ابو معلہ وہ کیا شے تھی جس نے تمہیں میری اطاعت سے روک دیا؟ جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ بولو شالا مدینی جاؤ. وہ کیا, یہ حضور نے لفظ استعمال کیے, ما منعک, کس شے نے تمہیں روکا, کس سے؟ فرمایا انت اطاعتنی, میری پیروی کرنے سے, میری اطاعت کرنے سے. اب صحابی نے کیا جواب دیا؟ فقالت یا رسول اللہ, کہا یا رسول اللہ انی کنت اصلی, کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. میں بولے کیا نماز کس کی ہے؟ یار اللہ کا نام ویسے لو نا, ذرا گونج پڑ جائے. کس کی ہے؟ اللہ کی نماز ہے. صحابی پڑھ رہے اللہ کی نماز. اب جہاں صحابی نماز پڑھ رہے تھے سرکار کو نہیں پتا تھا یہ نماز پڑھ رہا ہے, بولے نا, حضور کو پتا تھا. سرکار نے پھر وہ نماز دی, اس کے باوجود نماز دی تھی, اے ابو سعید, لیکن وہ نہیں آئے کہ نماز پڑھ رہے تھے. اب سرکار نے فرمایا اچھا, کاج کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار فرما دیتے اچھا چلو ٹھیک ہے, یعنی تو اطاعت خدا میں تھا, یعنی تو اطاعت خدا میں تھا. لیکن حضور نے فرمایا نہیں. فرمایا صحابی جی یا رسول اللہ, فرمایا علم یق اللہ تعالی, فرمایا کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا جو رب فرما رہا ہے, یہ بات نہیں سنی جو رب فرما رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ کہ میرے رب نے فرمایا کہ جب تمہیں میرا رسول بلائے, جب تمہیں میرا محبوب ہے بلائے تو چھوڑ کے سب کچھ فوراً آیا کرو, فوراً آیا کرو. اب ترتیب کہاں گئی؟ باری تعالیٰ نماز پڑھ رہا تھا, تیری بندگی میں تھا, تیری اطاعت میں تھا, سجدہ تجھے کر رہا ہوں, تو لائق سجدہ ہے, میں عبادت تیری کر رہا ہوں, مصطفیٰ تو تیرے بندے ہیں. اب بندے نے بلایا, میں کھڑا ہوں خالق کی ساتھ میں, بندے کی طرف جاؤں یا خالق کی طرف جاؤں؟ کدھر جاؤں؟ فیصلہ کہاں سے کروں؟ فرمایا فیصلہ یہ ہے کہ ادھر جاؤ جدھر میرا یار کھڑا ہے. فیصلہ یہ ہے ادھر جاؤ جدھر میرا حبیب کھڑا ہے. فرمایا اعلان کر دیا. اور اگلی روایت میں اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سعید بن معلہ کو بلایا. جب ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے اب وہ کنفیوز ہو گئے کہ کیا کروں, جواب کیا دوں. اب ابو سعید نے نماز کے دوران چہرہ حضور کی طرف کر لیا, چہرہ حضور کی طرف کر لیا. فلما یحبہ ثم صلی, اب فخفف, اب لفظ آئے فخفف, منہ کر لیا پر بول نہیں سکے. چہرہ حضور کی طرف کر لیا پر بولے نہیں. اب متجسس ہے کہ بولنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی, بولنے سے تو میں پوچھتا ہوں ابو سعید منہ پھیرنے سے نہیں ٹوٹتی؟ بولو یار, بولنے سے ٹوٹتی ہے, منہ پھیرنے سے. نماز کا فلسفہ یہ ہے, کعبے سے منہ پھیرا نماز ختم. لیکن حکم کیا ہے؟ منہ پھیر کے کھڑے ہیں, بولے نہیں, نماز مکمل کی. سرکار نے پھر پوچھا اے ابو معلہ, ابو سعید بن معلہ,
تمہیں میں نے بلایا تھا، کس شے نے روکا؟ تمہیں کس چیز نے روکا؟ آج کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ نے فرمایا جب میں بلاؤں تو آ جایا کرو، جب میں بلاؤں تو آ جایا کرو۔ اب اس میں دو نقطے، حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو مولا کیا کیا، نماز میں چہرہ پھیر لیا، نماز تو تیری ٹوٹ گئی تھی، بول ہی پڑتا۔ جب نماز ٹوٹ گئی تھی تو پھر بول ہی دیتے، فرمایا نہیں، حضور نے یہ بھی منع نہیں کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی دلیل دے رہے تھے کہ لوگوں اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا کا نام ہے۔ وہ نماز کائے کی نماز، وہ روزہ کہاں کا روزہ، وہ حج کہاں کا حج، وہ زکات کہاں کی زکات، وہ عبادت و نوافل کہاں کے، اگر جس میں اطاعت مصطفیٰ نہ رہ جائے، جس میں اطاعت یار نہ رہ جائے، فرمایا میں تو اس نماز کو مانتا ہوں جو نماز در مصطفیٰ سے ہو کے آتی ہے، میں تو اس کو قبول کرتا ہوں جو دروازہ مصطفیٰ سے ہو کے آتا ہے، میں تو اس کا قائل ہوں جو دربار مصطفیٰ سے ہو کے آتا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں۔ جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، اب آخری حدیث پاک سن لیں، وقت قریب آ گیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز اثر ہے، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ حضور کی گود میں آرام فرما رہے، نماز اثر قضا ہو گئی، سرکار نے پوچھا علی نماز پڑھی ہے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا علی اثر کا وقت تو ختم ہو گیا، کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اب قضا پڑھو گے کہ ادا؟ قضا پڑھو گے یا ادا؟ اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، پھر پوچھ رہے ہیں علی نماز قضا پڑھو گے یا ادا؟ علی کو بھی پتا تھا جڑے پوچھ دے پہنو ادا کرا سن، وہ ادا کروائیں گے۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا۔ اب حضور نے دعا کیا کی، توجہ کرنی، دعا فرمائی، فرمایا باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اب گود کس کی؟ علی کی۔ کس کی؟ سارے بولو کس کی؟ سر کس کا ہے؟ نماز کس کی قضا ہوئی؟ اور اللہ کی اطاعت سن یا نماز چھوڑ کے بیٹھے سن؟ بھائی جب نماز چھوڑی تو اللہ کی اطاعت تو ختم ہو گئی، اللہ کی اطاعت تو ختم ہو گئی، رسول کی اطاعت تو سمجھ آئی کہ علی کی گود میں مصطفیٰ سوئے ہیں، اطاعت نظر آ رہی ہے۔ اب جب گود میں مصطفیٰ سوئے ہیں، اطاعت نظر آ رہی ہے، اللہ کی اطاعت تو گئی کہ نماز چھوٹ گئی ہے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اب کیا کروں کہ باری تعالیٰ اب اطاعت بھی تیری اور تیرے نبی کی کر رہا تھا، اب اللہ وہی بھیج دیتا محبوب میری کا کی اطاعت، میری تو نماز چھڑ کے بیٹھا، میری تو نماز چھوڑ کے بیٹھے، میری تو نماز قضا کر دی، میری اطاعت تو نماز میں تھی۔ فرمایا نہیں، اللہ نے سورج کو پلٹا کے دلیل دی کہ میری اطاعت مصطفیٰ کے رخ میں ہے، حضور کی چاہت میں ہے، آقا کی چاہت میں ہے، مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے، مصطفیٰ کی پیروی میں ہے، میرے یار کی مسکراہٹ میں ہے، میرے حبیب کی مسکراہٹ میں ہے۔ ارے لوگوں اگر یہ اعمال یہ کمال ہو جائے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے گئے، جناب عمر بن حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے، آقا تشریف لے آئے، حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ گئے۔ جب پہلی صف میں آئے اب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے حضرت ابوبکر کو متوجہ کرنے کے لیے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے، تالی بجائی، اور سارے صحابہ بجا رہے ہیں۔ ابوبکر کو پتہ چل گیا، آپ جب پیچھے ہٹنے لگے سرکار نے فرمایا ابوبکر نماز جاری رکھو، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا پھر پیچھے آ گئے، حضور آگے بڑھے، سرکار نے نماز پڑھا دی، سرکار نے بولو کیا کر دی؟ پوچھو بولو نا، نماز پڑھا دی۔ جب نماز ختم ہو گئی، اب میرا آپ سے سوال ہے، نماز میں بجی تھی کیا؟ علماء موجود ہے، دو میں ہاتھ چھڑو تے نماز وہ بولو شالہ مدینے جو ہے نماز گئی۔ اب تالی 100 بجی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نماز کے لیے ہاتھ بندے تھے
وہ چھوٹ گئے تھے وہ اچھا جب تالی اس لیے بجائی کہ حضور آ گئے تو توجہ بھی ہٹ گئی تھی. ہائے 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 توجہ بھی اب نہ توجہ رہی نہ ہاتھ باندھے رہے. ہائے 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 نہ. اچھا امام نے بھی مصلی چھوڑ دیا. امام نے بھی مصلی چھوڑ دیا. اب یا تو سرکار فرما دیتے صحابہ دوبارہ جماعت کھڑی کرتے ہیں, سلام پھیرو دوبارہ نماز پڑھتے ہیں, چلو پھر تو بات سمجھ آ جاتی. حضور نے وہیں سے شروع کی. ہائے 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 وہیں سے شروع کی اور نماز مکمل کی. نہ مصطفیٰ نے دوڑائی نہ اس نے جبرائیل بھیجا. وہ بھی تو دیکھ ہی رہا تھا نا. وہ فرما دیتا کہ جب اس جبرائیل کو بھیجتے کہ محبوب نماز ٹوٹ گئی ہے, میری سے توجہ بھی ہٹ گئی تھی, میرے سامنے سے ہاتھ بھی چھوڑ دیے تھے, اب میں ان کی نماز کہاں سے قبول کروں. کہا محبوب میرے سامنے ہاتھ باندھنا نماز بھی نہیں ہے, میری طرف توجہ کرنا نماز بھی نہیں ہے. نماز وہ ہے جہاں نظر بھی تیرے پہ رہے عقل بھی تیرے پہ رہے, سب کچھ تجھ پہ رہ جائے. سب کچھ تجھ پہ رہ جائے تو یہ میری بندگی ہے, یہ میری. مضمون بڑا پیارا ہے, بہت لمبا خطاب ہو سکتا ہے لیکن ٹائم ہو گیا نماز عشاء کا. میں بات سمیٹنے لگا ہوں ان جملوں کے ساتھ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. توجہ کرنی. اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے یار کے رخ کو دیکھا, جس نے میرے یار کے بولو جس نے میرے حبیب کے رخ کو دیکھا. اللہ نے جتنے بھی نبی آئے نا آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, ہر نبی نے جو کہا امت نے جو کہا اللہ نے کر دیا. عذاب کے حوالے سے وہ عذاب مانگتے اللہ دے دیتا, عذاب مانگتے اللہ. مکے والوں نے تانا دیا, اوتھے پتھر برسے سن, ان پہ پانی کا عذاب آیا تھا, ان کی زمین الٹ گئی تھی. ایڈا سچا ہے ساڈے تے بھی لے, ہم پہ بھی لا عذاب, ہم پہ بھی لا. لیکن مجھے نا یہ کبھی کبھی یہ بات سنتا ہوں نا تو عجیب سا کیف آ جاتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب انت فیہم. ہائے 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 لفظ غور کریں. اللہ کیا فرما رہا ہے, سنیا کیسے پتھر برساؤں, ہائے ہائے میں کیسے آگ برساؤں, میں کیسے پتھر برساؤں, اور جن گلیوں سے تو گزرتا ہے میں ان پہ پتھر بھی نہیں برسا سکتا. جن گلیوں سے تو گزرتا ہے میں ان پہ پتھر نہیں برسا سکتا. محبوب جن کی گلیوں سے تیری وابستگی ہے یہ مجھے نہیں مانتے تو نہ مانے. میرے ماننے کا تو رولا ہی نہیں, میرے ماننے کا تو مسئلہ ہی نہیں, مجھے نہیں مانتے تو نہ مانے. میں منوانا ہی نہیں چاہتا. قل هو اللہ احد. محبوب مجھے منوانا ہوتا تو میں تو قادر ہوں. میں کون کہہ کے اگر کائنات بنا سکتا ہوں تو منوا بھی سکتا ہوں, منوا بھی سکتا ہوں. اس لیے میں کون کہہ کے منوا نہیں رہا, میں کون کہہ کے کہلوا رہا ہوں. کون نہیں کہا, جس کو سمجھ آئے وہ رکھ لو, جن کو نہ سمجھ آئے وہ چھوڑ جانا. ایک اس نے کہا تھا کون, کچھ بھی نہیں تھا تو سب ہو گیا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون کہا سب ہو گیا. اس نے کہا میں اگر کون کہتا تو سارے کہتے اللہ ایک ہے, سارے کہہ دیتے نا, نہیں. اس نے کہا معبود کون کہہ کے نہیں کہلوانا, کون کہہ کے کہلوانا. کیا کہہ کے, قل هو اللہ احد. معبود میرے کہے پہ رب مانے, میں رب نہیں ہوں, میں اس کا رب ہوں جو تیرے کہے پہ مجھے رب مانے, جو تیرے کہے پہ مانے. میرے کہے پہ ماننے کی مجھے کوئی ضرورت ہے, بولو مجھے کوئی ضرورت ہے. نہ میری نمازیں پڑھے, نہ میرے روزے رکھے, نہ مجھے زکات دے, نہ حج کرے, پر یار اگر تیرے ہو گئے نا تو میں تو تیرے منہ میں چھڑ دینے, میں تو تیرے آسان جباسا کا ربو کا مقام محمودہ. قیامت والے دن فیصلے میں اعمال پہ نہیں کروں گا, تیرے منہ کو کروں گا. خواجہ صاحب فرمائیں نے تیری جنت دے ودا مان کرے نا, تیری جنت مون نہ ورسو, جیری دوزخ دے تو ڈراوے دینا, تیری دوزخ مون نہ سرسو, یہ جنت دوزخ شالا قیم ربی. اسا دامن یار دا فرسو, غلام فریدا سائیاں کرم چکیتا نہ اکھاڑ سو دے نہ اکھاڑ. ضرورت ہی کوئی نہیں,
مگر میں نے جو بات شروع کی تھی وہ تھی اطاعت. ایک بار آخری مرتبہ میرے ساتھ دوہرا دے, کیا؟ اطاعت. اور اطاعت کس کا نام ہے؟ محبت کا. کس کا؟ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو نا بندے میں اس کا رنگ نظر آئے. بولو بولو, بندے میں اس کا, اور بندہ کہے میں یار کہنگا, ہائے ہائے ہائے, میں ایک مثال دینا, ایک مثال ہے, سمپل سی بات ہے. کلفی کھانا ہے, کلفی کھانے ہیں نا, ہیں بچے کھاتے ہیں, حرام ہے؟ بولو, ڈرتے کیا ہو جائے؟ حلال ہے نا, کوئی منع تو نہیں ہے. یہ بچے چوک میں کھڑے کھا رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ, چلو میں بڑی بات نہیں کرتا, مثلا میں آپ کے چاک کا ایک ادنا سا بندہ ہوں, میں چوک کھڑا کھا رہا ہوں کلفی, تو تسی کی کہو گے؟ میرے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہوں, میرے اتنے کلفی ڈگی ہوئے, تو میں بڑے عجیب طریقے نال کھا رہا ہوں, تو تسی ہر بندے لنگ دیا کی کرنا ہے؟ یار دا کام دیکھو کی کہنا ہے دا, اور حرام بھی نہیں, پیسے بھی کونوں دیتے, کپڑے بھی میرے, اور بولو نا میرے اپنے, اور خراب بھی میں خود کر رہا ہوں. تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے, لیکن آپ نے کیوں کہنا ہے؟ آپ نے اس لیے کہنا ہے کہ یہ تیرا معیار نہیں ہے, یہ تیرا توجہ کرنی, میں بڑی اللہ گواہ بڑی بات سمجھانے لگا ہوں, یہ تیرا وہی کلفی میں گھر لے جاؤں, کمرے میں بیٹھ کے کھاؤں, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی نہیں. لیکن میرے چوک میں بھی ہے حلال پیسے دے کے لیے, پر آپ کو اعتراض ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بولو معیار ہے نہیں ہے. اب توجہ کرنی ہے, اب بندے کا جس سے جتنا تعلق ہو نا, جتنا, اگر اتنا حیا نہ ہو, گل سمجھ آئی دے کہ کوئی نہ, اتنا بولو بولو, اتنا حیا نہ ہو تو پھر بندے کا معیار نہیں رہتا. اب دعویٰ کیا سرکار سے محبت کا, ہے کس سے محبت کا؟ بولو بولو, کس سے؟ تو اگر حضور نے کہا ہے کائنات میں کہ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں, تو جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ ہے. اور آج کو یہ کہے کہ میں اس محبت میں ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں مدینے جاؤں, میرا دل کرتا ہے میں, اور پلندہ جھوٹ کا لے کے جاؤں, ہے پلندہ, اب توجہ, پلندہ جھوٹ کا لے کے جاؤں اور میں ان کے دروازے پہ جاؤں, کس منہ سے جاؤ گے؟ میں بددیانتی کا پلندہ لے کے جاؤں, میں بہن کا حق کھا کے جاؤں, میں بھائی سے ظلم کر کے جاؤں, میں رشتوں میں عداوت رکھ کے جاؤں, میں 5 وقت کی نماز کو پڑھوں, پر میری وجہ سے میرا ہمسایہ تنگ ہو, میری وجہ سے گلی محلے والے تنگ ہو, میری وجہ سے میرا معاشرہ برباد ہو رہا ہو, میری وجہ سے میرے معاشرے میں بددیانتی, عداوت, بغض, کینہ, زنا, شراب, سود یہ سب جنم لے, اور میں کہوں میں مدینے جانے کا متلاشی ہوں, تو پھر کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. آپ نے پہلا حج ہی برباد کر دیا جو اپنے ہمسائے کو تنگ کیا, جو اپنے ہم اسی تے ایڈے چنگے ہیں بوئے تے باندھ دینے ہیں بھی پانی میرے گھر دا میرے گھر تے نہ اگلے دے بوئے تے جا کے روکے. ایسے ہی ہے نا, اللہ گواہ یہی دین ہے. آپ کو کسی نے یہی نہیں سمجھایا اذان دین نہیں ہے, فقط نماز 5 وقت جماعت کرانا دین نہیں ہے, روزے سال کے بعد رکھ لینا دین نہیں ہے, یہ زکات آدھی, یہ ٹوپی, یہ دستاریں, یہ جبے کبے, یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا, آقا سے یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یطعم الطعام ویقرئ السلام, فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور باہر کسی کو سلام کرنا. ہر کسی کو سلام سلامتی کا نام ہے. تیری زبان سے سلامتی ہو, تیرے ہاتھ سے سلامتی ہو, تیری نگاہوں سے سلامتی ہو, تیری سوچ سے سلامتی ہو, تیرے قدموں سے سلامتی ہو, تیرے اعمال سے سلامتی ہو. ارے تیرے سے در و دیوار کو سلامتی ملے, تیرے سے گلی بازار کو سلامتی ملے, تیرے سے دوستوں کو سلامتی ملے, تیرے سے حشرات و نباتات کو سلامتی ملے, تیرے سے رشتوں کو سلامتی ملے, بزرگوں کو سلامتی ملے, بڑوں کو سلامتی ملے, بچوں کو ملے. جس دن تیرے ہر عمل سے معاشرہ سلامت ہو گیا, اللہ کی عزت کی قسم وہ کعبے سے بڑا اجر عطا وہ حج سے بڑی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا, وہ حج سے بڑی عبادت کا اجر دے گا. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, دعوت فکر یہ ہے
पैगाम ये है, अपने मन के काबे दुरुस्त करो, अपने किरदार के काबे दुरुस्त करो, अपनी निगाहों के काबे दुरुस्त करो, अपनी जुबान के काबे दुरुस्त करो। हम बेरारवा हो गए, हमारी जुबान बेरारवा हो गई, हमारी सोच बेरारवा हो गई, हमारी निगाहें बेरारवा हो गई, हमें गैरत न रही। हमसे हमारा हमसाया महफूज नहीं, हमसे हमारा भाई महफूज नहीं, हमसे हमारा बाप महफूज नहीं, मुझसे मेरा बेटा महफूज नहीं, हमारी माँ महफूज नहीं। अरे किस मुआशरे को जन्म दे रहे हो? रसूलुल्लाह को ये मुआशरा नहीं चाहिए। मेरे नबी का मुआशरा ये था कि फरमाया एक हीरा से अकेली औरत चलेगी और काबे आएगी। तो बात खत्म। हीरा से बोलो बोलो बोलो, क्या कोई ऊंचा तो बोलो, खुदा बना है। हीरा से अकेली औरत चलेगी और काबे आएगी, वापस जाएगी, और उसको एक बाल भी टूटने का डर नहीं होगा। उसको एक बाल भी टूटने का डर है। और हमें शर्म इतनी है कि हमने मुआशरे को यहां ला के खड़ा किया कि 2 उधार पिज़्ज़ा देने वाले गरीब को भी तुमने ये सबक दे दिया। तुम्हारे अमाल का किरदार इतना हो गया, तुम्हारी सोचों का अमल ये हो गया, हर कोई झूठा, हर कोई लानती, हर कोई बुरा। इस जुबान को बदलो। अगर बदलोगे तो नमाज कैफ देगी, अल्लाह की इबादत कैफ देगी।